صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ منی بلاگ۔ تو گائز پتہ ہے آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہماری ارادہ ہے عمرے پہ جانے کا، اور یہ عمرے کی تیاری ہو رہی ہے اور بیگ وغیرہ پیک ہو رہا ہے۔ تو اس میں کچھ ضروری سامان ہے۔ سب سے بیسٹ تو جو پیکنگ میں ہے چارجر ہے، مشین ہے، اس کے بعد ایک درد کی گولی ہے، کچھ بھی ہو، وہ بیناڈول ہو، ڈسپرین ہو یا کوئی بھی ہو، اور کچھ پنس وغیرہ ہیں، پانی کی بوٹل ہے، ایک کیک ہے اور ایک تولیہ ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ضروری رکھنی چاہیے بیگ میں، تاکہ ہم سفر جو ہے اس میں کسی چیز کی اگر ضرورت پڑے تو وہ آسانی سے ہمارے پاس موجود ہو۔ تو یہ میں نے بیگ پیک کر لیا ہے، اور بچے بھی بہت خوش ہیں۔ بچے اپنی تیاری کر رہے ہیں اپنے بیگ میں کچھ کھانے پینے کے آئٹم، کیونکہ ہمارا سفر جو ہوئے گا وہ کم سے کم 5 گھنٹے کا۔ اب ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں۔ اب ہمیں میقات کی طرف جانا ہے، اور بچے ماشاءاللہ سے بہت خوش ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہیں، کیونکہ ہمارا یہ پہلا عمرہ ہے سعودیہ آنے کے بعد۔ اور پچھلے سال ہم نے کیے تھے تو وہ کرونا کے ٹائم تھا۔ اس ٹائم اللہ کا شکر ہے کہ کرونا نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم نے سوچا کہ جلد از جلد یہ عمرے کی ادائیگی کر لیں۔ ہم میقات پہنچ گئے ہیں، اور یہ ابو بکر کے بابا جو انہیں انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ آپ کو کس جگہ جانا ہے احرام باندھنے کے لیے۔ احرام کے لیے مسجد میقات آنا پڑتا ہے، وہاں سے 2 رکعت نماز غسل کرنا پڑتا ہے، اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور مدینہ کی جو میقات ہے وہ مزید میقات کے نام سے مسجد ہے، اس میں جتنے بھی مدینہ میں جو عمرہ کرنے مدینہ سے آتا ہے وہ مسجد ذی میقات میں جاتے ہیں، اور وہیں سے اپنا احرام پہنتے ہیں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ گھر سے یعنی کہ پاکستان سے آنے والے ہیں اور پاکستان سے ہی وہ اگر نیت کر کے آتے ہیں تو پھر بھی 2 رکعت نماز یہ نفل جو ہے وہ مدینہ کی اس میقات میں پڑھنی پڑتی ہیں، لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں۔ تو یہ ذی میقات مسجد ہے، اور مسجد بھی بہت خوبصورت ہے، بڑی بڑی کشادہ مسجدیں ہیں، کیونکہ بہت دنیا کا ہر جگہ سے آنے والے لوگ یہاں آتے ہیں اور عمرے کی ادائیگی کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ پھر یہاں سے اپنا سفر جو ہے مکہ کے لیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز نفل جو ہے ہم نے عمرے کی نیت کے لیے ہم میقات پہنچے ہیں، اور میقات سے عمرے کی نیت ہم نے کر لی ہے۔ یہاں سے گاڑیاں بھی جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی کنوینس میں تھے، اور اگر کوئی ویسے آتا ہے اور عمرے پہ اگر یہاں سے جانے کے لیے تو بسیں بھی جاتی ہیں، گاڑیاں بھی جاتی ہیں، اور بہت یعنی آسانی ہوتی ہیں۔ یہ ذی میقات مسجد ہے، مسجد بھی بہت خوبصورت ہے، اور ہم لوگوں نے نماز نفل پڑھ لی ہے، اور اب ہم گاڑی میں جا رہے ہیں تاکہ مکہ کا سفر ہمارا شروع کر سکیں۔ یہ ہم مکہ کے سفر پر نکل چکے ہیں، اور رات کا سفر ہے۔ رات کا سفر سکون والا سفر ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ راستے میں جو بس ہے، بس میں ایک آگ لگی ہوئی ہے پیچھے کی طرف، اور سارے مسافر جو ہیں باہر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے اس کی، کہ یہاں پر الاؤ نہیں ہوتا کسی ایکسیڈنٹ کی ویڈیو بنانا، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو دکھانا یا ویڈیو بنانا بالکل بھی الاؤ نہیں ہے۔ نہ ہم اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، نہ اس کے پاس جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے یہاں کی پولیس آتی ہے، وہی سارا کام کرتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ خیبر بنایا ہے پہاڑ سے مکہ کے اور مدینہ کے راستے میں، اور یہ رات میں بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت لگتا ہے۔ یہ گرین کلر کا لائٹنگ جل رہی ہوتی ہے، اور یہ جو پہاڑ کو کٹنگ کر کے اس کو قلعہ خیبر کے شیپ پہ دیا گیا، اور قلعہ خیبر کے نام سے اس کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی۔ تو بھائی آدھے سے زیادہ راستہ ہم لوگ کاٹ چکے ہیں، اور کھانے کے لیے بھوک لگ رہی ہے بچوں کو بھی، بچوں کے پیٹ میں جو ہے چوہے دوڑ رہے ہیں، تو اب یہ کھانے کی طرف بھاگ رہے ہیں بھائی کھانا کھائیں۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بچہ اترنا سب کو ہی پڑتا ہے، سبھی اترتے ہیں، پھر بھلے وہ کہیں سے بھی نکل کے اتر رہے ہوں۔ بریرہ کا حال آپ نے دیکھا ہے کہ کیا حالت ہو رہی ہے، بال بگڑے ہوئے ہیں، اور بہت مشکل سے اتری ہے، لیکن اترنا ضروری ہے، کھانا کھانا ہے اور اترنا ہے۔ وہ کہیں سے بھی یہاں تھوڑی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور ابو بکر کو جو ہے ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی تھی۔
تو میں نے انہیں منع بھی کیا کہ نہ اتریں، لیکن نہیں بھائی ضروری ہے، سب کو جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جانا ہے، کون سی اچھی جگہ ان کو بیٹھنے کے لیے لگتی ہے تو وہ بیٹھ کے یہ کھانا کھائیں اپنا۔ ہم بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ دیکھیں جہاں یہ رکیں گے وہیں ہم رک جائیں گے۔ تو کھانا ہم نے کھا لیا ہے، اب ہم واپس اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہیں اور مکہ کی حدود میں ہم آ چکے ہیں۔ مکہ کی حدود میں آتے ہی دل سکون میں آ جاتا ہے اور مکہ ٹاور بھی دور سے ہی نظر آنے لگ جاتا ہے، اور مکہ ٹاور کو دیکھ کے بس مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلیں بھائی اب ہم مکہ میں پہنچ گئے ہیں اور اب ہمارا سفر ختم ہو رہا ہے۔ اب ہم چاہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں پارکنگ مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ پارکنگ ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، مکے میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پارکنگ کیول یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ پارکنگ کہیں ایسی جگہ پہ۔ تو یہ ڈرائیور جو ہے وہ اس طرح سے اس جگہوں سے لے کے جا رہا تھا کہ جہاں اس کو آسانی سے پارکنگ مل جائے، لیکن جب پارکنگ کی طرف ہم لوگ گئے ہیں تو وہاں پر بھی کافی گاڑیاں اتنی کھڑی تھیں کہ ہمیں پارکنگ جو ہے صحیح نہیں ملی۔ تھرسڈے کو اکثر پارکنگ جو ہے بہت مشکل سے ملتی ہے، کیونکہ سبھی مقامی لوگ جو ہوتے ہیں جن کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ عمرے پر آتے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ ورکرز کام کرتے ہیں جو بھی مکہ میں مدینہ میں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جمعرات کی رات کو عمرے پر نکلیں اور جمعہ کو وہ اپنا عمرہ مکمل کر اپنے گھروں پر لوٹ جائیں، کیونکہ سیٹرڈے سے پھر ان کو اپنی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ جوائن کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہم شکر ہے الحمدللہ کہ ہم فجر کی اذان کے ٹائم پر مکہ میں پہنچ گئے اور ہم نے فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی۔ یہ فجر کا وقت ہے اور فجر کا ٹائم بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے فجر کا، اور امی فجر کی نماز نیچے نہیں جا سکے کیونکہ نیچے جانے میں ہماری نماز قضا ہو جاتی۔ یہ ہم نے نماز ادا کر لی، اور نماز ادا کرنے کے بعد کا ہی خوبصورت منظر ہے کہ صبح ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈک آ رہی ہے اور صبح کا وقت ہے۔ تو یہ دونوں ہمارا انتظار کر رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ ہم آئیں، جہاں ہم نے نماز ادا کی ہم لوگ وہاں سے پہنچیں اور ان کو ساتھ لیں اور مکہ کی طرف جائیں۔ ہم نیچے جا چکے ہیں، نیچے میں ہم نے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھ کے بس بیٹھتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے بچوں کو لیا، دونوں بچوں کو انہوں نے سنبھالا اور ہم تینوں نے اپنا طواف کرنا اسٹارٹ کیا۔ طواف کے بعد ہمیں موقع مل گیا خانہ کعبہ کو چھونے کا، دعائیں مانگنے کا۔ حتیم میں نماز ادا کرنے کے لیے عورتوں کو عشاء کی نماز کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ ان کی لائن لگائی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل وہ عشاء کے بعد ادا کر سکتی ہیں اور حجر اسود کو بوسہ بھی عشاء کی نماز کے بعد دے سکتی ہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس خانہ کعبہ کی دیوار کو، اس کے غلاف کو کسی طریقے سے ہاتھ لگا لیں، چوم لیں، اپنی دعائیں وہاں سے مانگ لیں، اپنی معافیاں مانگ لیں، اپنے آپ کو بس معاف کروا لیں کسی بھی طریقے سے اللہ سے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کریں۔ تو یہ ہم موقع مل گیا بہت اچھے طریقے سے، تو ہم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سارا کام کیا۔ یہاں دیکھیں مجھے کچھ بات عجیب لگی کہ یہاں لوگ جو ہے وہ 100 کے، 1000 کے اور 500 کے نوٹ جو ہیں خانہ کعبہ کی دیوار کو لگا رہے تھے۔ یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی بات، اور اسی وقت کسی شرطے نے دیکھ لیا کہ یہ حرکت ہو رہی ہے تو اس نے اٹھایا ان لوگوں کو اور واپس لے گیا، یہاں سے ہٹا لیا اس نے۔ کرنے کے بعد ہم صحیح کی طرف روانہ ہوئے۔ صحیح جو ہے وہ یہ 4تھ فلور سے ہم نے کی، اور یہ پہلا چکر ہوتا ہے، اور جب واپس آتے ہیں دوسری سائڈ سے، یہ بیچ میں جو دیوار بنی ہے اس کی طرف سے ہم واپس آتے ہیں تو وہ دوسرا چکر کہلاتا ہے۔ صحیح کرنے کے بعد ہم واپس حرم کی طرف ہی نکل گئے، اور ہم نے اوپر سے چھت سے ظہر کی نماز ادا کی اور ظہر کا خطبہ سنا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اوپر مسجد کے اوپر سے ادا کی۔ اور یہ بات ہے کہ جو احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہی جو نیچے جا سکتے ہیں جینٹس میں، لیڈیز کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے احرام کی، لیکن مرد جو ہے وہ نیچے جب ہی جا سکتے ہیں جب انہوں نے احرام پہنا ہوا، احرام کے بغیر وہ نہیں جا سکتے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ابو بکر کو ہم نے گنجا کر دی۔ عمرے کے ارکان ہمارے سارے پورے ہو چکے ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں کی تیاری کر رہے ہیں گھر کی طرف، اور اب ہم گھر کے لیے نکل چکے ہیں۔ راستے میں سینڈ اسٹارم آیا ہوا تھا، اور سینڈ اسٹارم کی وجہ سے ریت بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور کبھی ایسا ہو رہی تھی جیسے پانی کی لہریں کبھی آ رہی ہوں اور کبھی جا رہی ہوں۔ اب ہم اپنے گھر کے کافی نزدیک آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اب گھر پہنچنے والے۔ عمرے کی ادائیگی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے پوری کر لی۔ اب اس ولاگ کو دیکھیے گا، لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔
جب تک کے لیے نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرتے رہیے گا، حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا تاکہ آگے بھی اسی طریقے سے ولاگ بناتے رہیں. شروعات کی ہے اور آپ ہی اس کو آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.